بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں وسیم ملک ہوں، میرے ساتھ ذوالقرنین اقبال ہیں۔ آج تاریخ 21 مئی دن جمعرات کا ہے۔ آپ ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو کبھی سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی اور ملک کا نظام بدلنے سے شروع ہوئی تھی، اب وہ یہاں تک آ چکی ہے کہ مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے، عمران خان اور بشرا بی بی کو ہسپتال منتقل کروایا جائے۔ اس حوالے سے گزشتہ 2 دن پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو لے کر خاصے اہم تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں ہر حوالے سے، چاہے وہ وکلا ہوں، عمران خان کی بہنیں ہوں، پاکستان تحریک انصاف میں ان کے احتجاج کرنے والے لوگ ہوں، تحریک تحفظ عین پاکستان ہو، ایک سکوت تھا۔ پھر ایک اسٹریٹجی میں تبدیلی ہمیں نظر آئی اور انہوں نے کچھ ایک مرتبہ پھر مزاحمت کی کوشش کی۔ تو ایسے میں ایک خبر سامنے آئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ پس پردہ روابط ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹس اگین بشرا بی بی کی ہسپتال منتقلی اور عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بحالی کے کچھ چانسز جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ خبر میں صداقت کیا ہے اس حوالے سے، اور کیا یہ جو خبر سامنے آئی ہے یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کی کوشش بھی ہے؟ کیونکہ اس وقت چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو یا ایک رولنگ الائنس ہو، ان کی کولائڈنگ فورس عمران خان ہے۔ یہ ایک ان نیچرل الائنس ہے۔ جب بھی ان جو اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو ڈرانا ہو تو یہ عمران خان کا نام لے کر ڈراتے ہیں۔ تو کیا واقعی ان روابط سے کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پازیٹیو آؤٹ کمز نکلیں گے، یا پھر یہ اگین ایک ایسی ٹرک کی بتی ہوگی کہ جو حالیہ کافی عرصے سے چلتی آ رہی ہے؟ ذوالقرنین اقبال صاحب، بغیر کسی وقت کے ضیاع کے خبر ہے کیا، اس میں کیا کیا دعوے کیے گئے ہیں؟ اس کے بعد پھر اس پر تجزیہ بھی کرتے ہیں، اور مزید کچھ خبریں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انصار عباسی صاحب کی یہ سٹوری ہے جو کافی تنقید کی زد میں بھی رہتے ہیں، معروف صحافی ہیں، ان کی ذرا خبر ملاحظہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور ریاستی حکام کے درمیان خاموش پس پردہ رابطوں کے نتیجے میں وہ اقدامات سامنے آئے جنہیں باخبر ذرائع سیاسی کشیدگی میں کمی اور تصادم کم کرنے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات قرار دیتے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں ایک اہم پیش رفت ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں اور حکام کے درمیان ایک مفاہمت طے پائی، گویا مفاہمت طے پا چکی ہے۔ ذرائع نے انصار عباسی صاحب کو بتایا ہے کہ یہ پیش رفت ان وسیع تر پس منظر رابطوں کا حصہ تھی جن کا مقصد اعتماد کی فضا قائم کرنا اور کشیدگی کم کرنے کی گنجائش پیدا کرنا تھا۔ ان مذاکرات کے دوران حکام کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کچھ واضح ریڈ لائن سے آگاہ کیا گیا۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فوج پر براہ راست تنقید سے گریز کرے اور اپنے بیانات یا عوامی خطابات میں مسلح افواج کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ پارٹی رہنماؤں بشمول خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی اور عمران خان کے اہل خانہ کو اسلام آباد آنے کی اجازت ہوگی، تاہم حکام نے واضح کیا کہ منظم قافلوں یا احتجاجی جلوسوں کو حساس علاقوں کی طرف جانے یا ایسا راستہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ پیغام اسلام آباد کی چنگی نمبر 26 کے قریب منگل کی رات ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے اجتماع کے بعد دیا گیا۔ گویا وہ جو احتجاج تھا 26 نومبر والا سہیل افریدی صاحب کا، وہ شاید رنگ لے کے آیا، جس کے بعد یہ جو پیش رفت ہے وہ آئی ہے۔ آگے چل کے کہا جاتا ہے کہ جہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی قیادت میں درجنوں گاڑیاں جمع ہوئیں اور مختصر دھرنا دے کر پرامن طور پر منتشر ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اس بات سے بھی روکا گیا کہ وہ مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیں، خصوصاً دہشت گردی اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر۔ اس مفاہمت کے تحت گزشتہ رات گرفتار کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے بعض ارکان اسمبلی اور کارکنان کو بدھ کے روز رہا کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ زیر حراست افراد کو رہا کر دیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ بشرا بی بی کو کمر درد کی شکایت ہے، اگر ڈاکٹر اسپتال میں داخلے کی سفارش کریں تو حکام انہیں طبی مرکز منتقل کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ گویا کہ میڈیکل گراؤنڈز پر بشرا بی بی کی اسپتال میں منتقلی ہو سکتی ہے، اور اگر معاملات بہتر چلے تو آگے چل کر شاید رہائی بھی ہو جائے، بشرط یہ کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو سیاسی رنگ نہ دے۔ ایک اور اہم پیش رفت میں حکام عمران خان کی ایک بہن نورین خانم سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ ان تک رسائی گزشتہ چند ماہ سے محدود ہے۔ ایک
ایک طرح ذرائع کے مطابق بشرا بی بی کی بیٹیوں کو بھی آنے والے دنوں میں اپنی والدہ سے ملاقات کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 109 ملین پاؤنڈ کیس کے مقدمے کی سماعت پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کی عدم دستیابی کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدھ کے روز ان کی سزا کے خلاف فوجداری اپیلوں کی سماعت ہونی تھی، تاہم ذرائع کے مطابق دونوں فریقین کے باہمی مفاہمت کے تحت سماعت اس انداز میں ملتوی کی گئی کہ فی الحال کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکے۔ سیاسی مبصرین ان پیش رفتوں کو دونوں طرف سے آئے اہم خیر سگالی اور اعتماد سازی کے اقدامات قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ عمل جاری رہتا ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف اور ریاست کے اداروں کے درمیان جاری کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے اور ایک سے زیادہ مستحکم سیاسی ماحول کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ وسیم ملک صاحب، جیسا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈوگر صاحب نے پچھلی 2 دفعہ جب پاکستان تحریک انصاف پہ ہاتھ سخت رکھنا تھا وہ عدالت میں ڈیٹ دے کے اٹھے تھے۔ اب آخری موقع دینے کے باوجود انہوں نے ایک موقع دیا اور اس بار ڈیٹ بھی نہیں دی، ورنہ وہ چاہتے تو آج کا یہ میکسیمم منڈے کا دن رکھ سکتے تھے کہ سلمان صفدر آئیں یا دوسرا کوئی وکیل آ کے دلائل دے۔ اس خبر کے مطابق تو وہ بھی پہلے سے طے شدہ تھا۔ دیکھیے، وہ اس طرح سے پہلے سے طے شدہ تھا کہ ایک بات یہ جو انصار عباسی صاحب اپنی خبر میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حکام ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے حکام کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ملاقاتیں نہیں ہیں۔ یہ جو حکام انہوں نے کوٹ کیا ہے یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ محسن نقوی صاحب ہیں۔ بیرسٹر گور صاحب کی محسن نقوی صاحب سے ملاقاتیں چلتی رہتی ہیں۔ ہاں، اس میں ایک تعطل اس لیے ضرور آ گیا تھا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت بھی یہ جو چلیں سو کالڈ ہی صحیح، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ مزاحمت یا ان کی ایک اپوزیشن یا وہ کوئی ہاتھ پاؤں مارنا، وہ اس میں مکمل تعطل آ گیا تھا۔ اس میں کوئی ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ سہیل آفریدی صاحب نے اڈیالہ آنا چھوڑ دیا تھا، بہنیں جاتی تھیں، 10,000 کی کال اناؤنس ہوتی تھی، لوگ پہنچتے نہیں تھے۔ تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت ہمیں نظر نہیں آتی تھی، پی ٹی آئی کے وکلا جو ہیں وہ بھی گھروں میں بیٹھ چکے تھے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان میں ایک اسٹریٹجی نہیں بنی کہ وکلا نے اپنے محاذ پر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جو بہنیں ہیں ان کی سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اب بہنوں کے سہیل آفریدی صاحب کے خلاف بھی کچھ سٹیٹمنٹس تھے، بہنوں کے جو پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے خلاف بھی کچھ سٹیٹمنٹس تھے۔ اب کل ایک تبدیلی تو آپ کو یہ نظر آئی ہوگی کہ بہنیں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ہمارا فخر ہیں، وہ محمود اجگزئی کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں، وہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ بیٹھ رہی ہیں۔ تو جب سے یہ دوبارہ انہوں نے ایک اپنے اندر تحرک پیدا کیا ہے، اس کے بعد یہ ایک ضرور خبر ہے اور اس میں صداقت ہے کہ ایک رابطہ ضرور کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے۔ ایک تو اس کی پہلے نمبر پہ آپ نے جو انصار عباسی صاحب نے بھی اپنی خبر میں لکھا ہے کہ جی سرفراز ڈوگر صاحب نے اگلی تاریخ نہیں دی۔ اس کی جو دوسری خبر ہے وہ یہ کہ جب گزشتہ روز سلمان صفدر صاحب آ کر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے، سلمان اکرم راجہ صاحب آ کر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملے ہیں، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، عید کے بعد عمران خان صاحب کے کیسز سماعت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے کیسز کون سے ایسے ہیں جو سماعت کے لیے مقرر ہو سکتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم مسئلہ اگین عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا ہے۔ جس درخواست پر نمبر لگ چکا ہے یہاں پر وہ ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی، توہین عدالت کی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ جی، وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب نے خود اپیل درخواست دی تھی یہ اسپتال منتقل کیا جائے چیک اپ کے لیے، وہ درخواست پہ جو وکالت نامہ نہ ہونے کا اعتراض لگا کے واپس کر دی گئی تھی، اس کے خلاف آج عزیر کرامت بھنڈاری صاحب نے اپیل بھی دائر کر دی ہے۔ انہوں نے وہ تمام جیل کی کورسپونڈنس دکھائی ہے جو خالد یوسف چودھری صاحب وہاں جاتے رہے، خود بذریعہ بقلم خود ان کو درخواستیں دیتے رہے کہ وکالت نامے سائن کروا دیں، ٹی سی ایس کے ذریعے بھی جو ہے وہ ساری رسیدیں مسیدیں انہوں نے لگا دی ہیں، اور جو ہائی کورٹ میں درخواستیں دی وہ بھی لگا دی، سارا کچھ انہوں نے بتا دیا کہ اس سارے کے باوجود اگر وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ چلیں یہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، اگر کچھ ایسا نہ ہو جہاں سے آرڈرز آج کل عدالتوں کو آتے ہیں وہاں سے نہ آئے، تو کیا یحییٰ آفریدی صاحب سلمان اکرم راجہ صاحب سے ملاقات کرتے؟ پہلی بات تو یہ کہ ملاقات ہی نہ ہوتی۔ اگر ملاقات ہوتی تو یہ یقین دہانی نہ ہوتی۔ اور یہ متعدد مرتبہ اگر ہم گزشتہ چند ماہ کی ٹائم لائن کو دیکھیں تو جب جب کہیں انگیجمنٹ ہوئی ہے تو اس کا کریڈٹ جو ہے پورا ڈیو کریڈٹ یحییٰ آفریدی صاحب کو ملا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ کل کو گنوائیں گے کہ میں نے ایک فرینڈ آف دا کورٹ بنا کر بھیجا تھا عدالت میں، تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہ یحییٰ آفریدی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا، ان سے کروایا گیا تھا، جس سے یہ سامنے آیا تھا کہ آنکھ کا مسئلہ کتنا شدید ہو گیا۔ اچھا، تب بھی یہ سارا کریڈٹ یحییٰ آفریدی صاحب کے
پاس چلا جاتا. لیکن اس وقت مسئلہ ایک یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت آن بورڈ تھی, سوائے عمران خان کی فیملی کے یا عمران خان کی بہنوں کے. وہ ایک اور طریقے سے چاہتی تھی. اسٹیٹ جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب کو یہ کہہ چکی تھی اور راضی تھی کہ عمران خان صاحب کو وہ تب ہی نجی ہسپتال منتقل کرنے پر تیار تھے. اس میں علیمہ خان صاحبہ کے کچھ سٹیٹمنٹس ایسے تھے. علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پر کچھ شرائط ایسی رکھ دی تھی کہ جو اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ مان لیتی تو وہ تاثر یہ جاتا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے سامنے سرنڈر کر کے عمران خان صاحب کو ہسپتال میں منتقل کرنے پر راضی ہوئی ہے, وہ اس وقت نہیں مانی گئی تھی. اور آپ تھوڑا سا ریکال کیجئے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جو کھل کر آ کر بات کرتے تھے وہ تو کھل کر کرنے لگ گئے, جو زیر لب بھی یہ بات کرتے تھے وہ علیمہ خان صاحبہ کو ہی اس کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے. اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب کی ایک پوری پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے ذمہ دار علیمہ خان صاحبہ کو ہی ٹھہرایا تھا. تو اب یہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے, یہ جو اس وقت رابطے ہو رہے ہیں, اس میں علیمہ خان صاحبہ بھی اب آن بورڈ ہے. پہلے وہ آن بورڈ نہیں تھی, اب وہ آن بورڈ ہے. اب اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے 15 دن کا ایک گیپ دیا ہے. یعنی ایک منگل کو وہ آئے, منگل بدھ کو یہ کمیونیکیشن ہوئی, اگلا منگل عید سے ایک روز پہلے ہے وہ نہیں آ رہے, اور پھر اگلے منگل آنے کا انہوں نے اناؤنس کیا ہے. تو انہوں نے 15 دن کا وقت دیا ہے کہ اس 15 دن میں اگر کوئی پازیٹیو آؤٹ کم آتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ وہ دوبارہ سے اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اس 15 دن کے اندر جو عید آ رہی ہے, عید پہ جیسے نورین خانم صاحبہ کا ملاقات کا کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے گنجائش بن سکتی ہے. یہ 15 دن اچھے گزر گئے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی عید پہ ملاقات کروا دیجیے. ممکن ہے ملاقات, لیکن مجھے ابھی ملاقات, کل بھی ہم نے بات کی, عمران خان صاحب سے ملاقات مجھے اتنی جلدی نظر نہیں آ رہی. اس سے پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے, بات چیت میچور نہیں ہوتی. ہاں, بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ پازیٹیو آؤٹ کم ممکن ہے, آ سکتا ہے, لیکن ہمیں یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے. اور چلیں یہ بات بھی ہو جائے گی اس مرتبہ کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی, محسن نقوی صاحب بھی, جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کرٹکس ہیں, وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں آپ اسٹیٹ سے نہیں لڑ سکتے. اسٹیٹ تو عمران خان صاحب کو ہسپتال منتقل کرنے پہ بھی راضی ہو گئی تھی, علیمہ خان صاحبہ نہیں مانی تھی. تو چلیں اس بار ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ آن بورڈ ہیں, اور علیمہ خان صاحبہ آن بورڈ ہیں تو پھر 15 دن پی ٹی آئی نے بھی دے دی ہیں, تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنا پازیٹیو آؤٹ کم نکلتا ہے. اور اس کو ساتھ کنیکٹ اس چیز سے بھی کر رہے ہیں نا, جو اڈیالہ جیل میں پچھلے دنوں 2 دن پہلے میڈیکل چیک اپ ہوا ہے خان صاحب کا, جی ہاں, اس میں جو جیل ذرائع سے خبریں چلی ہیں وہ یہ جیل ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ وہ میڈیکل بورڈ ہے جو ہائی کورٹ کے آرڈر پہ تشکیل دیا گیا تھا, اور یہ اپنی رپورٹ کو چیف کمشنر کو پیش کرے گا. اب وہ چیف کمشنر کی پھر یہ استحقاق ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ ججمنٹ. تو جب چیف کمشنر کا نام آتا ہے تو اگین محسن نقوی ہے. ایک یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے, عمران خان صاحب کی فیملی ہو, ان کی بہنیں ہوں, اگین ان کی جو انٹینٹ ہے اس پہ تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. لوگ بھی ان پہ یقین کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی صحت کو مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلے تو ان کی فیملی ہے نا جو پریشان ہوگی, اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. لیکن یہ لوگ یہ تسلیم ابھی تک شاید مینٹلی نہیں کر پائے کہ محسن نقوی صاحب کے ذریعے کو ڈیل ہو سکتی ہے. دیکھیے محسن نقوی کسی کو پسند نہ ہو, محسن نقوی بہت سارے معاملات میں, وہ کیئر ٹیکر پنجاب تھے, ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے وہ یہاں پر آئے, ان کے جو غیر آئینی اقدامات تھے, 26 نومبر گزرا, بہت سارے معاملات پہ آپ تنقید کیجئے. لیکن جو شخص اس وقت تہران میں بیٹھا ہے, ایران اور امریکہ کے درمیان اگر پاکستان ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور اس میں اگر کچھ نکل سکتا ہے اور وہ بھی محسن نقوی کرا رہا ہے, تو پھر پاکستان کے اندرونی معاملات میں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی بات چیت ہوگی تو obvious ہے وہ محسن نقوی کروائے گا. تو عمران خان صاحب کی فیملی یا عمران خان صاحب کے بہت سارے جو فالورز ہیں جو مینٹلی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, تو یہ بھی ایک یہاں پر چیز جو ہے وہ, جبکہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے ایک دفعہ عمران خان کو پیغام بھجوایا تھا کہ اگر آپ کے کوئی معاملات ٹھیک کروا سکتا ہے تو محسن نقوی. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ہے, دیکھیے جس طرح جس نہج تک معاملات چلے گئے ہیں نا, مجھے نہیں یاد پڑتا پاکستان کی سیاسی تاریخ سے, شاید ہم اتنے واقف نہ ہوں, لیکن جو 5 دسمبر اور 6 جنوری کی 2 پریس کانفرنسز ہوئی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, اور اس میں جو معاملات جہاں تک پہنچ گئے تھے, اس کے بعد ٹھیک ہے اچانک سے وہاں سے تھوڑا سا سیز فائر ہوا, اس طرح کی گفتگو اس طرف سے نہیں کی گئی, بدلے میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی تھوڑا سا اس کو ڈاؤن پلے کیا. لیکن جس حد تک معاملات چلے گئے ہیں, آپ ذرا پرسوں کے ایونٹس کو, اس کی ٹائم لائن کو, اس کو ذرا اس کی لوگوں کی حرکات و سکنات کو دیکھیے کہ 26 نمبر پر ہی کیوں روکا گیا.
اس وقت تو سارا بلیم گیم ہے نا سہیل آفریدی صاحب پہ. ویسے بھی جب سے وہ سی ایم بنے ہیں تو کیا کچھ انہیں نہیں بنایا گیا, تو اس دن بھی وہ تمام راستے روکنے اور وہاں پر لوگ آبویس ہے گھنٹوں جب ٹریفک جام رہتی ہے, ایک سنگم ہے وہ 26 نمبر اسلام آباد کا, راولپنڈی اسلام آباد کا, تو وہاں پر ٹریفک جام ہوئی, ایمبولینسز پھنسی, مسافر وہاں پر ذلیل ہوئے. یہ سب ہے اس میں, پی ٹی آئی بھی, سہیل آفریدی بھی ایک اس میں کردار ہوں گے. لیکن وہیں کیوں روکا گیا تھا؟ اڈیالہ جانے دیتے, پہلے بھی تو اڈیالہ آپ گورکھپور یا ادھر ناکے پہ روک دیتے وہ کہتے ہیں ان کو روٹ چکری والا دیا تھا, ادھر سے آگے تھے. نہیں, وہ کس نے چکری والا دیا تھا؟ پہلے کو روٹ دیتے ہیں یہ سی ایم کی ٹریولنگ میں تو وہ ہوتا ہے نا, نہیں, وہ ہمیشہ سی ایم صاحب جو ہیں وہ کبھی چکری والے روٹ سے آج تک گئے نہیں ہیں. وہ ہمیشہ اسی پنڈی والے جتنے بھی 2-3 راستے اڈیالہ سے ہیں وہ ہمیشہ اسی راستے سے جاتے ہیں. اس بار بھی انہوں نے اسی راستے سے جانا تھا. تو یہ بڑا کوآرڈینیٹڈ طریقے سے, میں اشارتاً اتنا کہہ دیتا ہوں کہ بڑا کوآرڈینیٹڈ طریقے سے وہاں پر یہ سارا ماحول جو ہے وہ کریٹ کیا. اب وہ سہیل آفریدی نے تو نہیں کیا, تو کرنے والوں نے کیا. اب وہ کرنے والوں کے اس میں کیا مفادات تھے اور اس دوران گورنمنٹ سے کیا کمیونیکیشن ہو رہی تھی, تو یہ کہانی بھی شاید کسی دن کھل جائے. کرنے والوں نے ایک اور کام بھی کیا تھا اسی موقع پہ, وہ بہت سے لوگ بھیجے بھی جاتے ہیں نا, علیمہ خان اور جہاں سہیل آفریدی اکٹھے ہوں وہاں پہ, ان میں سے ایک بندہ نے سوال بھی کیا تھا سہیل آفریدی سے کہ آپ کو تو روٹ دیا گیا تھا چکری والا, کیونکہ سی ایم کی سیکورٹی یہ بھی موومنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے کس راستے سے جانا ہے کدھر سے نہیں. کہتے ہیں آپ کو چکری کا روٹ دیا گیا تھا, آپ یہاں سے کیوں آئے؟ تو سہیل آفریدی صاحب نے اس کو مسکراتے ہوئے کہا میرا پاکستان میری مرضی. ہاں, تو وہ دونوں, بلکہ چلیں کھل کر بات کر لیتے ہیں. ایک تو راستہ بند کرنے والے, سہیل آفریدی کو روکنے والے, انتظامیہ کو ہدایات دینے والے کون ہیں ہم سب جانتے ہیں, دوسرے پی ٹی آئی والے ہیں. یہ دونوں کے ہی بات چیت کے ذریعے وہ سارا اس دن ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا. یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن جہاں یہ ساری پس پردہ کوششوں کی, مذاکرات کی, ڈیل کو ایک آج کل گالی بنا دیا گیا ہے. اب ڈیل کیا ہے؟ بات چیت ہے, ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات ہیں. عمران خان صاحب کے لیے 20 لاکھ لوگ باہر نکل آئیں, یہ نظام سرنڈر کر دے, اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں پہ بیٹھ جائے, اس کے بعد بھی ڈیل ہی ہوگی. اور اب جب نہیں ہو رہا اور اسٹیبلشمنٹ کا اوپر ہاتھ ہے تو بھی اگر کچھ ہوگا تو ڈیل ہوگی. تو ڈیل ٹیبل پر بیٹھ کر کچھ جو ہے ایس او پیز طے کر کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ بات چیت کرنے کو ہی ڈیل کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے دوران علی امین گنڈا پور صاحب بھی تھے, تو بھی بات چیت اب سٹارٹ ہوئی ہے وہ اس سے بہت آگے تھی. وہ علی امین گنڈا پور صاحب جب تھے تو عمران خان صاحب کو بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے ان کو آفر دینا یا ان کو کنونس کرنا, وہاں تک باتیں چل رہی تھی. اب تو ہسپتال منتقلی کی خبریں ہیں نا. ایک بات بتائیں, یہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آفر کی گئی ہے کہ جی آپ جلسوں میں پبلکلی ڈائریکٹ آرمی پہ تنقید نہیں کریں گے, میرا خیال ہے یہ کوئی ایسی تو نہیں ہے جس کو عمران خان نے پی ٹی اے کہ نہیں جی اسی تو تن کے رکھیں گے؟ جلسے کر کہاں رہی ہے پاکستان کر تحریک رہی ہے انصاف؟ بول تو وہ ویسے اگر بیانات عمران میں خان تو کا میرا خیال اپنا ہے ایکس اکاؤنٹ خاموش ہے. ہاں طریقہ نکل سکتا ہے, بہن وہاں جا کے ملاقات کرتی ہے, عمران خان صاحب کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ باہر آ کر فوراً پریس کانفرنس کے ذریعے نہ بھی اگر کروایا جائے, یا ان دنوں عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ اگر خاموش ہے تو تب بھی خاموش رہا ہے. مختلف طریقے ہیں. عمران خان صاحب نے کوئی بات کی ہے, صحافیوں سے, سورسز سے بات باہر نکلنے کے کئی راستے ہوتے ہیں, اپنے راستہ نکالنا ہوتا ہے. لیکن یہ جب ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, میں اگین کہہ رہا ہوں یہ باتیں گزشتہ 2, 2.5, 3 سالوں سے چل رہی ہیں. اس سے زیادہ میچور ہوئی ہیں, اس سے زیادہ عمران خان صاحب کے لیے پازیٹیو تھیں, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے لیے لوگ بھی باہر نکل رہے تھے, احتجاج بھی ہو رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ انڈر پریشر بھی تھی. اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک ثالث کا کردار بھی ہے, تو ان کی جو انٹرنیشنلی یا ملک میں میرے خیال میں اس سے زیادہ کبھی وہ پہلے اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوئے. تو اس ساری صورتحال میں کیا یہ جب اس طرح کی خبریں, ایک تو خبریں کروائی جائیں یا اس طرح کا ماحول بنوایا جائے, تو اس کا ایک دوسرا اینگل یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ رولنگ الائنس میں بیٹھی سیاسی جماعتوں سے کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو نہیں دی گئی. ہاں, 28ویں ترمیم ہے یا کچھ اور ہے. تو یہ خبریں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جہاں یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو لگے کہ شاید ان کے لیے راستہ نکل رہا ہے, لیکن ایکچولی میں ان کو استعمال کر کے اپنی مرضی کی کچھ اور چیزیں جو ہیں گورنمنٹ سے منوائی جا رہی ہوں. تو یہ بھی اس کا ایک میرے خیال میں اینگل ہے جس کو ڈسکس ہونا چاہیے. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے یا نہیں. بہرحال 15 دن کا ایک ٹائم سپین ہے, اس میں سے چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا یہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے یا پھر پی ٹی آئی کے لیے واقعی کوئی سپیس ہے, بن سکتی ہے. ایگزیکٹلی. چلے آنے والے دنوں میں صورتحال کلیئر ہو جائے گی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.